بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بات کریں گے پریم چند کا افسانہ عیدگاہ کے حوالے سے۔ تو اس افسانے میں ایک چھوٹے بچے حامد کا کردار ہے، جو اس افسانے کا مرکزی کردار بھی ہے، جو اپنی دادی اماں کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے اور مسلمان گھرانہ ہے۔ لڑکے کے والدہ اور والد جو ہیں دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے اور بچے نے عید پہ جانا ہے، مگر دادی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دادی نے کچھ پیسے جو ہیں وہ بچا کر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی جیب میں ڈال دیتی ہے کہ یہ پیسے ہیں میرے پاس۔ تو اب اس نے گاؤں دور عیدگاہ میں نماز پڑھنے جانا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اگر اب ان پیسوں کے میں نے کھلونے لے لیے تو میں مٹھائی نہیں کھا سکوں گا، اگر میں نے مٹھائی کھا لی تو میں جھولا نہیں جھول سکوں گا۔ اب بچے کی بہت سی خواہشات نظر آتی ہیں اور ان خواہشات میں بچے کی ایک جنگ نظر آتی ہے۔ تو بچہ سوچتا یہی ہے کہ میں کیا ایک چیز کھاؤں گا تو دوسری سے رہ جاؤں گا، مگر آخر میں وہ یہ کرتا ہے کہ ایک سروتا جو ہے چمٹا لے لیتا ہے اپنی دادی اماں کے لیے۔ تو باقی دوست جو ہیں وہ رستے میں اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا لے لیا ہے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میں اس سے لڑائی کروں گا اور آپ کے سارے کھلونے بھی ٹوٹ جائیں گے، مگر یہ میرا چمٹا اتنا مضبوط ہے کہ یہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی طرح وہ گھر جب واپس آتا ہے تو دادی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا لیا ہے، کیا کھایا پیا ہے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سروتا لیا ہے اور یہ اس لیے لیا ہے کہ جب تم روٹیاں پکاتی ہو تو تمہارے ہاتھ جلتے ہیں، میں نے اس لیے یہ لیا ہے تاکہ تمہارے ہاتھ نہ جلیں اور جب آپ روٹیاں پکاؤ تو آپ کے ہاتھوں کو جو ہے وہ گرم آگ نہ لگے۔ تو اب اس بچے کے ذریعے جو ہے افسانہ نگار نے ایک پوری کہانی جو ہے اس کے ارد گرد بنی ہے کہ ایک غریب بچہ جس کی بہت سی خواہشات ہیں مگر وہ اپنی غربت کے سبب اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اور اس کی جو دادی ہے وہ بھی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بچے کو دوسروں کی طرح جو ہے اخراجات جو ہیں وہ اس کے دے سکے، اس کو بھی عید کے موقع پہ نئے کپڑے اور نیا جوتا لے کر دے سکے۔ لیکن بچہ جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ہی یقیناً یہ افسانہ اتنا عمدہ ہے کہ وہ بھی اپنی دادی کا اتنا قدردان ہے کہ اس نے اس کے لیے سروتا لے لیا ہے کہ کیوں نہ میں کچھ چیز کھا لوں گا تو میری حسرت ہی رہے گی، تو یہ میں چمٹا لے لیتا ہوں جس سے میری دادی بھی خوش ہو جائے گی۔ تو اس بچے کے ذریعے افسانہ نگار نے اپنی کہانی کو عمدہ بنایا ہے۔ اگرچہ یہ چھوٹا بچہ اس افسانے میں نہ ہوتا تو کوئی بڑا کردار ہوتا تو شاید کہانی اتنی دلچسپ یا افسانہ اتنا مضبوط جو ہے وہ نہ ٹھہرتا۔ تو یہ اس کی ایک مختصر سی کہانی ہے، بچہ ہے اور اس کی دادی ہے۔ مرکزی کردار جو ہے وہ وہی بچہ حامد ہی ہے اس افسانے میں، اور اس کی دادی ہے۔